جو ہے دراصل وہ بھی اسی رحمت کا ایک تقاضا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. خوف اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی سزا دینے والا ہے، بڑا منتقم ہے، بڑی پکڑ کرنے والا ہے، بلکہ خوف اس لیے ہے کہ جو اتنی رحمت کرنے والا ہے، اگر اس سے بھی ہمارے حصے میں سزا آئی، رحمت ہم سے چھن جائے، اس کا ڈر جو ہے وہ آدمی کو بڑھتا ہے. اسی لیے قرآن نے خشیت کی نسبت ہمیشہ رحمان کے ساتھ، من خشی الرحمان، یہ ایک عجیب سا کی جوڑ ہے کہ جو آدمی انتہائی رحمت کرنے والے سے ڈرتا ہے. تو خشیت کی نسبت منتقم کے ساتھ نہیں ہے، جبار متکبر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خشیت کی نسبت جو ہے وہ رحمان کے ساتھ. قیامت کی روز یہ ہے کہ خشعت الاصوات للرحمان، لوگوں کی آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے آگے. تو ہر جگہ جو ہے اس کی رحمت کا جلوہ ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اور ہر جگہ وہ اسی رحمت کا برتاؤ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ کر رہا ہے. اس لیے ہمیں اپنے تعلق میں کام کرتے ہوئے، اس کی راہ میں چلتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے سب سے پہلے جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ہم بڑے رحمان اور رحیم آقا کا کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ. اور اس سے آپ دیکھیں گے بڑے ہی اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور دل کی کیفیت اور تعلق بڑا مضبوط اس کے ساتھ قائم ہے. دوسری جو اس کی صفت ہے وہ اس کی قدرت ہے. انہ علی کل شیء قدیر، یہ بار بار قرآن میں آیا ہے. کوشش ہو یا قوت ہو، اس کا سرچشمہ صرف اس کی ذات ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ ہم بار بار کہتے ہیں. یہ شیطان کو بھگانے کا نسخہ نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ اس بات کا اقرار ہے کہ جو وہ چاہتا ہے بس وہی ہوگا. نہ ہماری قوت، نہ ہماری کوشش، کسی دوسرے انسان کی قوت، نہ اس کی کوشش، کسی کے اندر کوئی اثر نہیں ہے جب تک کہ اس کو اللہ کی تائید اور اس کی طرف سے منظوری حاصل نہ ہو. اس کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، وہ سمجھ ہے. مختلف انداز سے یہ بات کہی گئی ہے. اور یہ بھی کہ نفع اور نقصان سے اسی کے ہاتھ. اگر وہ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو نقصان میں بدل نہیں. یمسسک اللہ بضر فلا کاشف، اگر وہ تم کو کسی نقصان سے پکڑنا چاہے تو کوئی سب کھولنے والا نہیں. اگر اس کی طرف سے کوئی رحمت تمہارے حصے میں آنے والی ہو تو کوئی اس کو تم سے روکنے والا نہیں. اسی لیے ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بات کہنے کی تعلیم دی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جو تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، جو تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور کوئی طاقت و مرتبے والا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے تیرے. چنانچہ خوف ہو یا امید ہو، اس کی نسبت صرف اسی کے ساتھ ہو سکتی، کسی بندے کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور جہاں ایمان دل میں داخل ہو پھر مخلوق کا خوف کم سے کم رخصت ہو جانا چاہیے. مخلوق و خالق دونوں کا خوف بیک وقت دل کے اندر نہیں سما سکتا. قرآن نے خود کہا ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اور عمل میں خواہ کتنا ہی وقت لگے لیکن یہ کیفیت تو ایمان کے ساتھ ہی آ جاتی ہے. اس کی بہترین مثال فرعون کے جادوگروں کے قصے میں ہے کہ درباری قسم کے لوگ، 2 ٹکے کے لوگ، جادو کے ذریعے کمانے والے لوگ دربار میں آئے تو کہا کہ حضور اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اجر ملے گا، مزدوری ملے گی. فرعون نے کہا بھرپور مزدوری ملے گی. اور جیسے ہی ان کے اوپر انکشاف حق ہوا انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، آمنا برب موسیٰ و ہارون. تو فرعون نے کہا اچھا یہ سازش کر رکھی تو میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا اور پاؤں کاٹوں گا، تمہیں تھلی پر چڑھاؤں گا. انہوں نے کہا کر لے جو کچھ کرنا ہے، انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا، تیرا فیصلہ دنیا تک ہو. تو دیکھیے کہ ایمان کے آتے ہی سے اجر و خوف کی ساری چیزیں مخلوق کے ذات بھی وہ رخصت ہو. اور اسی سے اپنی بڑائی اور فخر اور عجب اور اپنے اوپر ناز، اس سب کی جڑ بھی جو ہے اس سے کٹ جاتی ہے. ہم نے کیا کیا؟ سب اسی نے کیا.